بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون وللہ ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور رحیم۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں مشرکین کے خلاف بد دعا کی، اور بعض روایات میں ہے کہ جب غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک زخمی ہوئے تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کا خون گرایا ہے۔ روایات مختلف ہیں، اور ایک موقع پر جب ایک جگہ تعلیم کے لیے، دعوت کے لیے صحابہ کرام میں سے قرآن کے قراء صحابہ کرام کو آپ نے بھیجا تو وہاں کے لوگوں نے دھوکے سے 70 قراء کو شہید کر دیا۔ تو ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی۔ تو بہرحال ایک آیت کے نازل ہونے کے سبب مختلف ہو سکتے ہیں، یہ سارے واقعات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی کسی واقعے پر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے خلاف، کفار کے خلاف بد دعا کی یا بد دعائیہ جملے فرمائے، تو اس پر خبردار کرنے کے لیے یہ آیات نازل ہوئی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا کہ کسی کو عذاب دینا، سزا دینا یا بخش دینا یہ اللہ رب العزت کا اختیار ہے، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے۔ کسی ایسے شخص کے لیے جو داعی ہو، جیسے کہ نبی بحیثیت داعی کے ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف بلانے والا، ایمان کی طرف بلانے والا، جنت کی طرف بلانے والا، تو داعی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی کو بد دعا دے۔ داعی کے لیے تو ہر موقع اور ہر لمحے پر چاہے جتنی بھی تکلیف پہنچے، جتنی بھی مشقت اٹھانی پڑے دعوت کے راستے میں، داعی کے لیے جو مناسب ہے وہ ہے ہر وقت ہدایت کی دعا کرنا، ہر وقت ہدایت کی دعا کرنا، ہدایت کی خواہش رکھنا کہ یا اللہ یہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے خلاف ہونے والی بد دعا میں اس چیز کا اظہار ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہر حال میں، چونکہ عذاب کی بد دعا ہوتی ہی دشمن کو عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے، مخالف کو عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کفار کے لیے، مشرکین کے لیے عذاب مانگا، اس لیے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تنبیہ کی گئی کہ یہ داعی کے لیے مناسب نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ عذاب اور سزا دینا یا بخشنا یہ اللہ رب العزت کا اختیار ہے۔ اللہ نے اپنا یہ اختیار اپنے علاوہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو، تو نبی بھی اللہ کی کیا ہے؟ مخلوق ہے، غیر اللہ ہے، تو غیر اللہ میں سے کوئی ولی ہو، نبی ہو، یا جتنا بھی اللہ کا کوئی مقرب ہو، اللہ نے اپنے اختیار کسی کو نہیں دیے ہیں۔ ایسی صفات جو صرف اللہ کے ساتھ کیا ہیں؟ مختص ہیں، ان چیزوں کے اندر کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ چنانچہ پہلے جملے سے ہی اسی حقیقت کو واضح کیا گیا، فرمایا لیس لک من الامر شیء، آپ کو ایسے کاموں میں، من الامر سے مراد وہ خاص معاملات جو اللہ رب العزت کے کیا ہیں؟ اختیار میں ہیں، جو اللہ کے در اختیار میں ہیں، فرمایا ایسے معاملات میں لیس لک، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے۔
لہذا آپ کو ایسے معاملات میں مناسب بھی نہیں ہے بحیثیت داعی ہونے کے کہ آپ بد دعا دیں۔ آگے فرمایا او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون، جب یہ اللہ کا اختیار ہے تو انہی مشرکین کو جن کے بارے میں آپ بد دعا کر رہے ہیں اور عذاب مانگ رہے ہیں، انہی مشرکین میں سے کچھ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت توبہ کی توفیق دیں گے، یعنی ایمان لے آئیں گے اور وہ اسلام کو اختیار کریں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو عذاب کے مستحق ہو جائیں گے کیونکہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بھی اللہ نے کرنا ہے۔ اب جن کے خلاف اب دعا کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے اگر عذاب کو متعین کر دیا جائے، جبکہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ مستقبل میں سے انہی میں سے کچھ کو کیا ملنے والی ہے، ہدایت۔ چنانچہ مشرکین مکہ میں سے جو زندہ رہ گئے فتح مکہ تک مسلمان لاتے رہے، بعض انہی مشرکین مکہ میں سے جو زندہ بچ گئے تھے غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، تمام غزوات میں جو بچتے بچاتے فتح مکہ تک پہنچے، تو غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک بہت سارے مشرکین کیا لائے، ایمان لے آئے۔ تو او یتوب علیہم سے اسی حقیقت کو واضح کیا گیا کہ آپ جن کے لیے ابھی سے عذاب مانگ رہے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں مستقبل میں اللہ نے ان کی ہدایت کا فیصلہ کیا ہوا ہے، ان کو ایمان کی دولت نصیب ہونے والی ہے، لہٰذا عذاب کی دعا کرنا ان کے لیے، ان کے حق میں بد دعا کرنا، یہ آپ کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں اور آپ کے لیے مناسب بھی نہیں ہے۔ اور اگلی آیت میں پھر اسی حقیقت کو ایک دوسرے انداز سے واضح فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان اور اس کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں کائنات کی، ان سب کا اکیلا مالک اور مختار صرف اللہ ہے۔ زمین و آسمان پر، زمین و آسمان میں رہنے والی چیزوں پر، تمام مخلوقات پر اختیار صرف کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو ان چیزوں میں اختیار ہے، ملکیت کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ملک، حقیقی ملک صرف اللہ کی ہے۔ جب حقیقی ملکیت اللہ کی ہے تو پھر کسی اور کو اختیار بھی ان چیزوں کے اندر نہیں ہے، اختیار بھی صرف کس کو حاصل ہے؟ تو جب اللہ ہی کا اختیار ہے تو یعذب من یشاء یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، تو یہ اللہ نے ہی فیصلہ کرنا ہے، جس کو چاہیں گے بخش دیں گے اور جس کو چاہیں گے کیا دیں گے؟ عذاب دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، البتہ بخشنا اور عذاب دینا یہ تو قانون کے تحت ہے، مغفرت اور رحمت اللہ کے قانون سے بھی بڑھ کر ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و رحمت سے بھی بعضوں کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ تو لہٰذا بخشنا یا عذاب دینا، معافی دینا یا نہ دینا، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اسی سے یہ عقیدہ بھی درست کر لیجیے، قرآن پاک میں جا بجا اس حقیقت کو بیان کیا گیا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اس کائنات میں حقیقی اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے پاس اس کائنات کے اندر کسی چیز میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اسباب کے درجے میں تو ایک اور بات ہے، اسباب کے درجے میں یہ ہے کہ ظاہری اسباب یہ ہیں کہ آپ مجھ سے تعامل لیتے ہیں اور میں آپ کو یہ گلاس پانی کا پکڑا سکتا ہوں، پانی کا پیالہ کیا ہے؟ پکڑا سکتا ہوں، یہ میرے اختیار میں ہے، یہ اسباب کے درجے میں ہے۔ ما فوق الاسباب، اسباب سے ہٹ کر جیسے کسی کو عذاب دینا، کسی کو زندہ کرنا، کسی کو رزق دینا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ما فوق الاسباب ہیں۔ لہذا ما فوق الاسباب جتنی بھی کائنات کی چیزیں ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، وہ صرف کس کے ہیں؟ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اس رکوع کے پہلے چند آیات کے اندر اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہ مغفرت اور عذاب ان دونوں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جس کو چاہیں گے بخشیں گے اور جس کو چاہیں گے کیا کریں گے؟ عذاب میں مبتلا کریں گے، سزا دیں گے۔ فرمایا یہ قانون اللہ رب العزت نے لاگو کرنا ہے، اور کس پر لاگو ہوتا ہے اس کی دو مثالیں دے کر آگے بیان بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کی مثال میں عذاب اور مغفرت دونوں کی مثال میں مومنین کے عمل کو لایا گیا ہے، مومنین کے عمل کو لایا گیا۔ پہلی مثال دی ہے یعذب من یشاء کی،
یعذب من یشاء کہ اللہ رب العزت عذاب کس کو دیں گے؟ جو کفار ہیں انہوں نے تو ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہنا ہی ہے، ان میں کوئی دوسری تقسیم نہیں ہے کہ یہ عذاب میں مبتلا ہوں گے اور یہ عذاب میں مبتلا۔ مومنین میں یہ تقسیم ہو سکتی ہے کہ کچھ کو عذاب ہوگا اور کچھ کو عذاب نہیں ہوگا۔ چنانچہ عذاب کس کو ہوگا اس کی مثال میں مومنین کا ایک عمل پیش کیا ہے، فرمایا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، جو سود خور ہوں گے، جو سود کھانے والے ہوں گے، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے جہنم میں عذاب تیار کیا گیا۔ سود تو ایک مثال ہے، سود تو ایک مثال ہے۔ سود یا سود جیسا کوئی بھی کبیرہ گناہ، سود یا سود جیسا کوئی بھی کبیرہ گناہ کیا اور بغیر توبہ کے مر گیا تو وہ اپنے اس گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جائے گا، لیکن پاک ہونے کے بعد پھر جنت میں کیا ہو جائے گا؟ داخل ہو جائے گا۔ یہ اہل ایمان کے بارے میں ہے۔ کس کے بارے میں ہے؟ کیونکہ جو کافر ہے وہ تو اپنے کفر کی بنیاد پر جہنم میں جائے گا، اپنی کسی بدعمالی کی بنیاد پر نہیں۔ کفر سب سے بڑی بدعمالی ہے، لہذا کفر ہی اس کے جہنم میں ہمیشہ داخل ہونے کا کیا بنے گا؟ سبب، عذاب میں مبتلا ہونے کا۔ یہاں اہل ایمان کی مثال دی ہے کہ سود یا سود جیسا کوئی بھی بڑے گناہ کا اگر ارتکاب کیا، کبیرہ گناہ جنہیں ہم کہتے ہیں، تو پھر اس کی سزا یہی ہے کہ اعدت للکافرین، جو جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اسی میں ان اہل ایمان بدکاروں کو بھی کیا دی جائے گی؟ سزا۔ البتہ یہاں ایک دو باتیں سمجھنے لائق ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، فرمایا کہ سود کو دگنے پر دگنا کر کے نہ کھاؤ، سود کو دگنے پر دگنا کر کے۔ سود کی مختلف قسمیں ہیں، شاید کہ میں نے پہلے بھی تیسرے پارے کے شروع میں بتایا تھا کہ یہاں سود کی جس قسم کا ذکر ہے وہ ہے سود بالقرض، سود یعنی قرض پر سود، قرض پر کسی کو 1000 روپے ادھار دیے ہیں اور کہا کہ ہر مہینے 10% جو ہے اس کا اضافی دینا پڑے گا آپ کو، 10% آپ نے اس کے اضافی واپس کرنا ہے، تو ظاہر ہے پہلے مہینے میں 10% کا اضافہ لگائیں تو 1100 ہو جائے گا، دوسرے میں مزید بڑھ جائے گا، تیسرے میں مزید 10% بڑھ جائے گا، تو یہ ہے دگنے پر دگنا، اضعافا مضاعفہ، کہ ہر مہینہ اس کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ سود بڑھتا رہے گا۔ 1000 دیا تھا تو ایک مہینہ گزرنے پر 1100 ہو جائے گا، پھر آگے اگلا مہینہ گزرے گا تو 12 ہو جائے گا، 10% بڑھنا جو ہے، تو اس طرح بڑھتا 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 یہ دگنے پر دگنا ہو جائے گا۔ تو فرمایا سود کو دگنے پر دگنا کر کے نہ کھاؤ۔ سود تو ویسے بھی کھانا جائز نہیں ہے، لیکن چونکہ قرض کی صورت میں ہوتا ہی ایسے ہی ہے، اضعافا مضاعفہ، لہذا سود کی کوئی بھی شکل، چاہے اضعافا مضاعفہ ہو یا اس کے علاوہ سود کی کوئی دوسری شکل ہو، کوئی بھی صورت ہو، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، فرمایا اللہ سے ڈرو تاکہ تم کیا ہو سکو؟ کامیاب ہو سکو۔ تو یہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ سے نہیں ڈرو گے تو پھر تمہیں کامیابی نہیں ملے گی۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اس جہنم سے، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے کیا کی گئی ہے؟ جہنم اصل میں تو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، لیکن مومنین گناہگار جو ہوں گے، بغیر توبہ کے جو مر جائیں، دنیا سے چلے جائیں، تو ان کو بھی پاک کرنے کے لیے جہنم میں کیا کیا جائے گا؟ داخل کیا جائے گا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، آخر میں فرمایا کہ رسول کی اور اللہ کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے۔ لیکن یاد رہے اللہ کی اطاعت تو ہے اللہ کے احکامات جو قرآن میں مذکور ہیں یا رسول اللہ کی زبانی آئے ہیں ان کو کیا کرنا؟ ماننا۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات جو قرآن میں ہیں یہ تو ظاہر ہے قرآن پاک ہے، اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی منقول ہیں وہ کہاں سے ملیں گے؟ یہ تو کلام اللہ ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ کہاں سے ملیں گے؟ احادیث مبارکہ میں ملیں گے۔ تو یہ دلیل، یہ اس آیت میں اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت کا کیا دیا گیا ہے؟ حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ بھی صرف قرآن کو ماننا ہے، حدیث کو نہیں ماننا، تو حدیث کا انکار کر کے اس آیت کا بھی کیا ہوگا؟ انکار ہوگا۔ بھی آیت میں تو کہا جا رہا ہے اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی بھی کیا کرو؟ تو رسول اللہ کی اطاعت تو رسول اللہ کی زبان مبارک سے صادر ہونے والے کلمات ہیں، وہ احکامات ہیں جو رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک سے یا عمل سے بتائے ہیں، اور آپ کا عمل اور آپ کی زبان مبارک سے بتائے ہوئے جو احکامات ہیں
وہ تو حدیث میں ملیں گے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت کرو، مطلب حدیث پر عمل کرو، حدیث پر عمل۔ لہٰذا اگر حدیث پر عمل نہیں کرتے اور حدیث کا انکار کرتے ہیں تو اطیع اللہ تو ہوگا، لیکن اطیع الرسول کا کیا ہوگا؟ انکار۔ اور قرآن کے کسی ایک حکم اور ایک آیت کا انکار کرنا بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی کہے میں قرآن کو تو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا، تو در حقیقت وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا۔ قرآن کو بھی کیا خیال ہے؟ جو کہے کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، اس کا اس آیت پر عمل ہوگا؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول پر عمل ہو سکتا ہے؟ بے حدیث کا انکار کر دیں تو اطیع اللہ پر عمل تو ہو جائے گا، بھی چلو قرآن ہے ہمارے سامنے موجود ہے، اطیع الرسول پر عمل ہو جائے گا؟ نہیں، تو اطیع الرسول بھی تو قرآن ہے۔ تو در حقیقت منکر حدیث منکر قرآن ہوتا ہے۔ منکر حدیث در حقیقت کیا ہوتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث تو قرآن کی تشریح ہے، حدیث تو قرآن کی کیا ہے؟ تفسیر ہے۔ لہذا قرآن کی تفسیر حدیث ہے، اس کا انکار کرنا در حقیقت کس کا انکار کرنا ہے؟ اسی کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جو لوگ فقہ کا انکار کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں بھئی؟ یہ جو منکرین حدیث ہیں یہ بھی اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ اہل قرآن کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، تو وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں۔ حقیقت میں وہ اہل قرآن نہیں ہے، آپ کے سامنے ہے وہ قرآن کا ہی کیا ہے؟ منکر ہے۔ تو ایسی ہی صورتحال ان کے ساتھ بھی ہے جو منکرین فقہ ہے، جو کہتے ہیں صرف قرآن و حدیث کو ماننا ہے۔ صرف کس کو ماننا ہے؟ قرآن و حدیث کو ماننا ہے، حالانکہ جو فقہ میں مسائل بیان کیے گئے وہ بھی قرآن و حدیث سے لیے گئے ہیں۔ کس سے لیے گئے ہیں؟ بھئی گویا فقہ قرآن و حدیث کی کیا ہے؟ تشریح ہے۔ فقہ قرآن و حدیث کی تشریح ہے۔ اب قرآن و حدیث کی تشریح جو فقہ ہے اس کا انکار کرنے والا کیا ہے؟ مجھے اہل حدیث کہو، مجھے اہل قرآن کہو، مجھے اہل حدیث کہو، میں حدیث اور قرآن کو مانتا ہوں۔ حقیقت میں جو فقہ کا انکار کر رہا ہے وہ حدیث اور قرآن کا بھی کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے، کیونکہ جیسے قرآن کی تشریح حدیث ہے، حدیث کا انکار کرنا قرآن کا انکار ہے، ایسے ہی حدیث اور قرآن کی تشریح فقہ ہے، اور فقہ کا انکار کرنا یہ قرآن اور حدیث کا کیا ہے؟ حقیقت میں انکار ہے۔ فقہ قرآن و حدیث سے کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے۔ ائمہ مجتہدین نے جو فقہ میں شریعت کے مسائل جمع کیے ہیں وہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کیے ہیں، قرآن و حدیث سے ہی نکالے ہیں۔ تو لہذا فقہ کا انکار کرنے والا گویا کہ قرآن و حدیث کا کیا کرنے والا ہے؟ انکار کرنے والا ہے، جیسے حدیث کا انکار کرنے والا قرآن کا کیا کرنے والا ہے؟ انکار کرنے والا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ان آیات میں یغفر لمن یشاء کی مثال کو بیان کیا ہے۔ کس کی مثال کو بیان کیا ہے؟ بے پیچھے دو باتیں کی تھی نا، بھی یہ اختیار اللہ کا ہے، جس کو چاہے عذاب دے۔ اس کی مثال آ گئی کہ سود یا اس جیسے کبیرہ گناہ کا جو مرتکب ہوگا وہ عذاب کا مستحق بنے گا۔ اب آگے مثال دے رہے ہیں یغفر لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے بخش دے، اللہ جس کو چاہے بخش دے۔ تو اللہ رب العزت کس کو بخشیں گے؟ قاعدہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا قانون کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے قانون کیا ہے؟ فرمایا اللہ رب العزت کا قانون یہ ہے کہ اللہ رب العزت جنت مغفرت ان لوگوں کو عطا کریں گے جو متقی ہوں گے۔ جو کیا ہوں گے؟ متقی ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ان سے صادر نہیں ہوگی، بلکہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت اور نیکی میں ہی لگے رہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بھی بجا لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نواہی کو بھی کیا ہے؟ بجا لاتے ہیں۔ اوامر سے مراد جن چیزوں کے کرنے کا کیا دیا گیا ہے؟ حکم، اور نواہی سے مراد جن چیزوں سے بچنے کا کیا دیا گیا ہے؟ حکم دیا گیا ہے۔ تو جو اوامر اور نواہی دونوں پر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں، فرمایا وہ متقین ہیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت انہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش انہی کے لیے ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ متقین نہیں ہیں، ان سے گناہ کبیرہ سرزد ہو جاتا ہے، کبیرہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ فوراً فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہ پر توبہ کر لیتے ہیں، ایسے لوگ بھی ان متقین کے ساتھ بخشے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قانون مغفرت یہ ہے، بخشش کا قانون یہ ہے
کہ ایک تو وہ مومن جنت میں جائے گا، کامیاب ہوگا جو گناہ ہی نہ کرے، جو گناہ ہی نہ کرے، گناہ سے بچتا رہے، اور دوسرا وہ جس سے گناہ تو صادر ہو جائے لیکن گناہ کے بعد کیا کر لے؟ توبہ کر لے۔ گناہ تو صادر ہو جائے لیکن گناہ کے ساتھ ہی فوراً کیا کر لے؟ توبہ کر لے، وہ بھی جنت میں جائے گا، اس کی بھی بخشش ہوگی۔ تو یہ مثال ہے یغفر لمن یشاء کی۔ اس کی مثال ہے یغفر لمن یشاء۔ البتہ درمیان میں ایک بات اور بھی سمجھ لیں، اللہ نے فرمایا کہ مغفرت اور بخشش متقین کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ متقین کی علامات کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں متقین کی کچھ علامات بیان کی ہیں۔ دیکھیں، پہلی علامت بیان کی کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ متقین کی پہلی علامت یہ ہے کہ جو خوشحالی میں اور تنگ حالی میں دونوں صورتوں میں اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں۔ تنگ دست ہیں تب بھی اور خوشحال ہیں تب بھی، بہر صورت وہ اللہ کے بارگاہ میں اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے۔ اس صدقے میں کوئی بھاری مقدار میں مال دینا نفلی صدقے کے اندر متعین نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو ہے ہی ان پر جو خوشحال ہیں، صدقہ فطر ہے ہی ان پر جو کیا ہے؟ مالدار ہیں۔ جو فرض یا واجب صدقات ہیں وہ کیا ہیں؟ زکوٰۃ ہے، عشر ہے، یا اسی طرح صدقہ فطر ہے، وہ تو انہی لوگوں پر ہے جو کیا ہیں؟ مالدار ہیں۔ جو تنگ دست ہیں ان کے لیے جو یہاں فرمایا کہ وہ تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تو نفلی صدقے کے اندر کوئی بھاری متعین مقدار اللہ کی طرف سے خرچ کرنا لازم نہیں ہے۔ معمولی سے معمولی چیز بھی اگر تنگ دست آدمی خرچ کر دے، روٹی کا ایک ٹکڑا بھی اگر اخلاص کے ساتھ کسی محتاج کو، ضرورت مند کو دے دے، تو وہ ينفقون فی السراء میں کیا ہو جائے گا؟ شامل ہو جائے گا۔ تو متقین کی پہلی علامت کیا بتائی ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، حالت چاہے کوئی بھی ہو، تنگ حالی میں ہو یا خوشحالی میں ہو، ہر حال میں وہ اللہ کی راہ میں کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقین کی پہلی علامت ہے۔ اور متقین کی دوسری علامت ہے والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جانے والے ہیں۔ جو غصے کو، بھئی غصہ حرام ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ غصے کی بہت زیادہ مذمت آئی ہے احادیث میں بھی، قرآن پاک میں بھی، اور یہاں غصے کو پی جانے والوں کی فضیلت آئی ہے۔ لیکن غصہ بعض اوقات محمود اور قابل تعریف بھی ہوتا ہے۔ غصہ بری چیز ہے لیکن ہر وقت یا ہر غصہ قابل تعریف، ہر غصہ جو ہے وہ قابل مذمت نہیں ہے، بلکہ شرعی احکام کو قائم کرنے میں یا اللہ کے اور مسلمانوں کے دشمنوں کے خلاف میدان جنگ میں جو غصہ کیا جاتا ہے، وہ غصہ نہ صرف جائز ہے بلکہ وہ غصہ کیا ہے؟ مستحسن ہے، قابل تعریف ہے۔ جو غصہ کسی ایسے آدمی پر کیا جائے جو مستحق نہیں ہے غصے کا، مثلا مومن پر غصہ ہونا، کہ مومن سے کسی ہو جانے والی غلطی کے اوپر کیا کرنا؟ غصہ کرنا، کسی نوکر کے اوپر کیا ہونا؟ غصہ ہونا، اس کے کسی قصور کوتاہی کی وجہ سے۔ بھئی انسان بحیثیت انسان، چاہے آقا ہو یا غلام ہو، مالک ہو یا نوکر ہو، خطا تو ہر ایک سے ہو سکتی ہے، غلطی اور کوتاہی تو ہر ایک سے ہو سکتی ہے۔ ایسی ذات جس سے غلطی، کوتاہی یا خطا نہیں ہو سکتی وہ صرف کون ہے؟ اللہ ہے، یا اللہ کے بعد انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ باقی خطا اور غلطی تو ہر انسان سے ہو سکتی ہے۔ لہذا بحیثیت انسان کسی مومن کے اوپر، کسی اپنے ماتحت کے اوپر بلا وجہ غصہ کرنا، بغیر ضرورت کے غصہ کرنا، یا کسی ایسی غلطی پر غصہ کرنا جس پر شرعاً غصہ کرنا بنتا نہیں ہے، یہ غصہ قابل تعریف نہیں ہے بلکہ قابل مذمت ہے۔ اور ایسے ہی غصہ کو پی جانے والوں کی تعریف کی ہے، فرمایا والکاظمین الغیظ۔ مومنین کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ غصہ کو پی جانے والے ہوتے ہیں، یہ متقین کی صفت ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی باندھی پانی یا پتہ نہیں دودھ گرم تھا، وہ پکڑانے کے لیے آئی تو اس کے ہاتھ سے وہ برتن پھسلا اور ان کے اوپر گر گیا۔ حضرت امام حسن کے اوپر کیا ہے؟ گر گیا۔ تو انہیں غصہ آیا، باندھی کے اوپر کیا ہے؟ غصہ آیا، لیکن غصے کو ضبط کرتے ہوئے اس باندھی کو آزاد کر دیا، بجائے اس کے کہ غصہ نکالتے، اس کو کوئی سزا دیتے یا
اس ہونے والے نقصان کا تاوان لیتے، بلکہ غصے کو بھی پی گئے، اور مزید اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اس باندی کو کیا کر دیا؟ آزاد بھی کر دیا۔ لیکن کب؟ جب جو ہی باندی سے وہ گرم دودھ یا پانی گرا تو فوراً اس نے یہ آیت پڑھ دی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ تو قرآن پاک سامنے ہو اور اہل بیت میں سے امام حسن بن علی ہو، اس کا اثر نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فوراً جو ہی یہ آیت سامنے آئی تو فوراً کہا کہ جاؤ تمہیں میں نے کیا کیا؟ آزاد کیا، تمہیں میں نے کیا کر دیا؟ بلکہ بعض روایات میں یوں آتا ہے کہ جب انہوں نے والکاظمین الغیظ یہ الفاظ کہے تو حضرت امام حسن کچھ بولنا بھی چاہتے تھے تو خاموش ہو گئے، کچھ نہیں بولے، غصہ کو پی گئے۔ لیکن ساتھ ہی وہ بھی بڑی سیانی تھی، ظاہر ہے اہل بیت کے خاندان کی آخر باندھی تھی، تو اس نے فوراً اگلا جملہ بھی پڑھا، واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں۔ تو یہ جملہ سننے کے بعد امام حسن نے کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد بھی کیا، جاؤ میں نے تمہیں آزاد بھی کیا، کیونکہ سن چکے تھے کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں۔ تو غلطی کی ہے اس نے، اور میں احسان کر کے اسے کیا کر دیتا ہوں؟ آزاد کر دیتا ہوں۔ تو بجائے غصہ نکالنے کے غصہ بھی پی گئے اور ساتھ میں احسان بھی کیا، کیونکہ وہ لوگ ہر وقت نیکی کی تلاش میں رہتے تھے، نیکی کی طلب میں رہتے تھے، وہ ڈھونڈتے رہتے تھے کہ کہیں سے ہمیں نیکی کا کوئی موقع ملے، ہم عمل کریں، کوئی ایسا حکم شریعت کا ہمارے سامنے آئے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو، جو ہمارے دل و دماغ سے کیا ہو؟ اوجھل ہو، ہمارے سامنے آئے اور ہم اس کے اوپر کیا کریں؟ عمل کریں۔ تو دوسری صفت ہے متقین کی، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ اور تیسری صفت ہے والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ حقیقت میں اگر کسی محتاج سے غلطی ہو جائے، اپنے کسی ساتھی سے کیا ہو جائے؟ غلطی ہو جائے، اہل ایمان میں سے کسی سے کیا ہو جائے؟ غلطی ہو جائے اور وہ معافی مانگے، تو فرمایا معاف کر دینا یہ متقین کی صفت ہے، معاف کر دینا یہ متقین کی صفت ہے۔ اڑ جانا، ہٹ درمی کرنا، ضد لگا لینا، انتقام کا جذبہ رکھ کر کس معاف نہ کرنا، معافی مانگنے والے کو بھی، عذر ظاہر کرنے والے کو، معذرت کرنے والے کو بھی اس کی معذرت قبول نہ کرنا، یہ متقین کی صفت نہیں ہے۔ متقین کی صفت ہے کہ جو معافی مانگے اپنی غلطی کی، اسے کیا کر دیا جائے؟ معاف کر دیا جائے۔ جو معذرت کرے اپنی غلطی، اپنے سے غلطی ہو جانے کے بعد اس کی معذرت کو کیا کیا جائے؟ قبول کیا جائے۔ یہی متقین، شرفاء اور معززین کی صفت ہے۔ تو متقین کی گویا تین صفات آ گئی۔ پہلی صفت انفاق فی سبیل اللہ، ہر حال میں، تنگ دستی اور خوشحالی دونوں حالتوں میں وہ اللہ کی راہ میں کیا کرتے ہیں؟ خرچ۔ اور دوسری صفت والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ اور تیسری صفت والعافین عن الناس۔ ان تینوں صفات کا اگر مجموعہ دیکھا جائے تو وہ احسان بنتا ہے۔ وہ کیا بنتا ہے؟ بھئی کسی سے غلطی ہوئی، اس نے معافی مانگی اور معاف کر دیا، تو گویا کیا کیا؟ احسان، کہ غلطی ہو جانے کے باوجود معاف کر دیا۔ غصہ آیا کسی پر، معاف کر دیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک طرح سے احسان۔ کسی ضرورت مند کو فی سبیل اللہ اپنا مال دے دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یہ بھی کیا ہے؟ ایک طرح سے احسان۔ تو اس لیے ان تینوں کا خلاصہ اگلے جملے میں ارشاد فرمایا واللہ یحب المحسنین۔ فرمایا یہ تینوں صفات جس کے اندر آ جائیں، گویا کہ وہ حقیقت میں محسن ہے، وہ حقیقت میں احسان والی صفت کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت کا وہ کیا ہو جاتا ہے؟ محبوب ہو جاتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یہ مومنین میں سے ان دوسری قسم کے لوگوں کا ذکر ہے کہ جن سے کوئی برائی ہو جاتی ہے، ظلموا انفسہم، گناہ کر کے اپنے آپ پر کیا کر لیتے ہیں؟ ظلم کر لیتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اس کے فوراً بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، تو اللہ رب العزت ہی ہے جو انہیں کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، بھی جو گناہ ہوا ہے اس کے اوپر اصرار نہ کریں، جو گناہ ہوا ہے اس کے اوپر اصرار نہ کریں۔ یہ توبہ کے قبول ہونے کی یا کامل توبہ کے لیے شرط ہے۔ کامل توبہ کے لیے کیا ہے؟ بھئی ایک ہے گناہ کے بعد مغفرت مانگنا،
اور دوسرا یہ ہے کہ ولم یصروا علی ما فعلوا، جس گناہ سے توبہ کی ہے اس کے قریب نہ جانے کا عزم کر لینا۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی توبہ کر لیتا ہوں، کل پھر کر لیا، پھر توبہ کر لی پرسوں پھر کر لیا وہی گناہ، یہ اصرار ہے۔ یہ کیا ہے؟ اصرار ہے۔ اگر توبہ کے ساتھ ساتھ یہ اصرار اسی گناہ پر چلتا رہا جس سے توبہ ہے تو یہ کامل توبہ نہیں ہے۔ یہ کامل توبہ وہی ہے کہ گناہ کے بعد توبہ کرنا اور توبہ کے ساتھ یہ عزم کر لینا کہ یہ گناہ جو ہے میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی وقت ٹوٹ جاتی ہے، اصرار نہیں کرتا، جان بوجھ کے نہیں کرتا ہے، کسی وقت مجبور ہو کر طبیعت سے وہ خطا وہ گناہ دوبارہ ہو جاتا ہے جس کے اوپر پہلے توبہ کر چکا ہے، تو پھر بھی اس کے اوپر توبہ کی جا سکتی ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن کامل توبہ کی نشانی یا شرط یہ ہے کہ گناہ پر جس پر توبہ کی ہے اس کے نہ کرنے کا کیا کر لے؟ عزم۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار۔ اب نتیجہ بیان کیا ہے، فرمایا یہی مومنین کی دو قسمیں، یا تو وہ متقین ہیں کہ گناہ کے قریب ہی نہیں جاتے، یا پھر یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا انہی کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت ہے اور باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ یہاں سے لے کر رکوع کے آخر تک اللہ رب العزت نے غزوہ احد میں مومنین کی ظاہری شکست کی کچھ حکمتیں بیان کی ہیں۔ ظاہری شکست کی کچھ حکمتیں بیان کی ہیں کہ مومنین کو جو غزوہ احد میں عارضی طور پر شکست اٹھانی پڑی ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ رب العزت حکیم ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ اور فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، حکمت سے خالی۔ تو غزوہ احد میں شکست ہوئی تو اس میں بھی کچھ کیا ہیں؟ حکمتیں ہیں، ایک نہیں بلکہ بے شمار حکمتیں ہیں، جن میں سے چند حکمتوں کا یہاں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے بطور تمہید کے دو باتیں، بطور تمہید کے پہلی بات فرمایا قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض، یہ مشرکین مکہ کے حوالے سے ہے۔ فرمایا ان مشرکین مکہ کو بتا دو کہ غزوہ احد میں عارضی طور پر جو تمہیں فتح حاصل ہوئی ہے اس کے اوپر زیادہ اترانے اور گمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا یہ فتح اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ تم حق پر ہو۔ یہ عارضی فتح جو تمہیں حاصل ہوئی ہے مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے، یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ تم حق پر ہو اور مسلمان نعوذ باللہ باطل پر ہے اس لیے ان کو شکست ہوئی ہے۔ فرمایا قد خلت من قبلکم سنن، اس سے پہلے والے کفار کو دیکھ لو، ماضی کے کفار کو کیا ہے؟ ماضی کی امتوں کو دیکھ لو، اصحاب مدین کو دیکھ لو، قوم عاد کو دیکھ لو، فرعونیوں کو دیکھ لو، جنہوں نے بھی حق والوں کی مخالفت کی ہے، عارضی طور پر انہیں غلبہ فتح وہ حاصل ہوتی رہی ہے، لیکن عارضی طور پر فتح کا حاصل ہو جانا یہ ان کے حق پر ہونے کی یا نجات پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ فرمایا پہلے لوگوں کی مثالیں تمہارے سامنے ہیں، تمہارا حشر بھی ہونا وہی ہے جو اصحاب مدین کا ہوا، تمہارا حشر وہی ہونا ہے جو قوم لوط کا ہوا، تمہارا حشر بھی وہی ہونا ہے جو فرعونیوں کا ہوا، تمہارا حشر بھی وہی ہونا ہے جو قوم سمود اور قوم عاد کا ہوا ہے۔ سنن، فرمایا تم سے پہلے یہ مثالیں کیا ہو چکی ہیں، لہذا فسیروا فی الارض، دنیا میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، نبی کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے اس کو جا کر دیکھو، انجام تمہارا بھی وہی ہوگا۔ غزوہ احد میں جو عارضی فتح تمہیں حاصل ہوئی ہے اور مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، اس کے اندر حکمتیں اور ہیں جو مسلمانوں سے متعلق ہیں، کسی حکمت کی بنیاد پر انہیں عارضی شکست ہوئی ہے اور تمہیں فتح حاصل ہوئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم حق پر ہو، تمہیں ہمیشہ کے لیے نجات پا جاؤ گے یا ہمیشہ غالب رہو گے، بلکہ سابقہ امتوں کی طرح تم بھی ناکام ہوو گے اور اللہ کے عذاب میں کیا ہو جاؤ گے؟ مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ تو ہے کفار سے متعلق۔ آگے اگلی آیت کے بالکل اخیر میں وَہُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اس کا پہلے جملے میں فرمایا کہ ھذا بیان للناس، قرآن یہ تمام لوگوں کے لیے یعنی کفار کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن یہ کفار کے لیے کیا ہے؟ بھئی قرآن نے پہلی امتوں کے واقعات بیان کر دیے، کفار کے لیے اس میں رہنمائی لینے کی بات یہ ہے کہ چونکہ پہلی امتوں کے اوپر عذاب اس وجہ سے آیا، عذاب
اس وجہ سے آیا کہ انہوں نے وقت کے نبی کو جھٹلایا، اللہ کی کتاب کو جھٹلایا اور اللہ کے احکامات کو کیا ہے، جھٹلایا۔ لہذا کفار کے لیے تو یہ بیان ہے واضح طور پر اور کھلا بیان ہے کہ یہ مشرکین مکہ بھی اگر اپنی اسی روش پر قائم رہیں گے اور نبی کو جھٹلاتے رہیں گے تو شکست اور ذلت انہی کا مقدر بنے گی، ناکامی انہی کا مقدر ہوگی۔ البتہ مسلمانوں کے لیے یہ قرآن پاک ہدی و موعظۃ للمتقین، مسلمانوں کے لیے یہ نصیحت ہے، مسلمانوں کے لیے یہ کیا ہے؟ لہذا غزوہ احد میں جو عارضی شکست ہوئی ہے یہ مسلمانوں کے لیے نصیحت کا کیا ہے؟ سبب ہے، اس سے نصیحت حاصل کریں، کیونکہ مسلمان کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی ناکامیوں سے عبرت حاصل کرے یا اپنے سامنے ناکام ہونے والوں سے کیا حاصل کرے؟ عبرت حاصل کرے۔ تو غزوہ احد میں جو شکست ہوئی عارضی طور پر یہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے کیا ہے؟ اللہ کی نصیحت۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ۔ تمہید میں دوسری بات جو جس کا تعلق صرف مسلمانوں کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ احد میں جو ہی شکست ہوئی تو مسلمان اکثر جو ہے وہ 70 تو شہید ہو چکے تھے اور جو باقی بچے تھے 700 میں سے وہ بھی زخموں سے چور تھے، تھکے ہوئے تھے، اور شکست کے بعد نا امیدی اور مایوسی والی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، جس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی۔ سب سے پہلے ان کی ہمتیں بندوائی گئی، فرمایا لا تہنوا ولا تحزنوا، اس عارضی شکست کو دیکھتے ہوئے کم ہمت نہ بنو، ولا تحزنوا اور غم بھی نہ کرو، وانتم الاعلون، نتیجہ یہ ہوگا کہ آخر میں کامیاب تم ہی رہو گے، کامیاب یعنی یہاں جو عارضی شکست ہوئی ہے یہ تمہیں مزید طاقتور بنانے کے لیے ہے، مزید اس لیے نہیں ہے کہ تم بزدل بن جاؤ، یہ جو شکست ہوئی ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم کمزور پڑ جاؤ، کم ہمت بن جاؤ، بلکہ یہ جو شکست ہوئی ہے یہ اس لیے ہے کہ انتم الاعلون، آخر کار تم نے بڑی کامیابی حاصل کرنی ہے، لیکن بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے پہلے گرنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، تجربہ حاصل کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ غزوہ احد میں جو عارضی شکست ہے یا گرے ہیں یہ صرف اسی لیے ہے تاکہ بعد میں تمہیں مزید بڑی کامیابیاں عطا کی جائیں، اور بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے تیاری بھی بڑی کرنی پڑتی ہے۔ بھئی ایک پہلوان کشتی کے لیے تیار ہوتا ہے تو پہلے دن سے وہ سیکھنا شروع کرتا ہے، پہلے دن سے سیکھنا شروع کرتا ہے، تو وہ رستم پنجاب ایویں نہیں بن جاتا، ایویں بن جاتا ہے پہلے دن ہی، پہلے وہ سیکھتا ہے، بچپن سے سیکھتا ہے، اس کو استاد، ماں باپ، والدین بڑے اس کے سکھاتے ہیں، تو پہلے وہ ہارتا ہے کہ نہیں ہارتا؟ پہلی کشتی میں، دوسری میں، تیسری میں کسی سے ہار گیا، کسی سے کیا ہے جیت گیا، انت کیا ہوتا ہے کہ مسلسل محنت جاری رکھتا ہے گرنے کے باوجود، ہارنے کے باوجود، تو ایک دن وہ رستم پنجاب کہلاتا ہے، پھر اسے پورے پنجاب میں کوئی نہیں ہرا سکتا ہے۔ تو بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی ناکامیاں کیا ہے آتی رہتی ہیں۔ تو غزوہ احد چونکہ مسلمانوں کی دوسری جنگ ہے، مسلمانوں کی دوسری جنگ ہے، عربی اسلام کی ابتدا ہے، ابتدائی جنگوں میں سے ہے، تو فرمایا اس میں تمہارا گرنا اور بظاہر ناکام ہو جانا تمہیں مزید طاقتور بنانے کے لیے ہے، تمہیں اس سے بڑی کامیابیوں سے نوازنے کے لیے ہے۔ لہٰذا لا تہنوا ولا تحزنوا، غمگین بھی نہ ہو وہ اس شکست پر اور کم ہمت بھی نہ بنو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان اور یقین کے ساتھ اسی طرح چلتے رہے تو غالب تم ہی رہو گے۔ آگے ساتھ ہی فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، یہ مزید غم کو کم کرنے کے لیے تسلی کا جملہ ارشاد فرمایا اکیلے تم نہیں ہو جو زخموں سے چور ہو، اکیلے تم نہیں ہو جو نقصان اٹھا چکے ہو، یہ زخم اور یہ نقصان مشرکین کو بھی ہوا ہے، مال سے بھی وہ ہاتھ دھو بیٹھے، پورا سال جو مال ساز و سامان وہ جمع کرتے رہے تمہیں ہرانے کے لیے، وہ مال تو یہاں چھوڑ کے بھاگے ہیں، مال تو گیا، ساز و سامان سے بھی وہ ہاتھ دھو بیٹھے، اور ان کے لوگ بھی قتل ہوئے ہیں اگرچہ کم تعداد میں ہوئے ہیں، باقی زخم انہوں نے بھی کھائے ہیں، مشقت انہوں نے بھی اٹھائی ہے، اور عارضی شکست کے بعد بھاگنا بھی ان کے مقدر میں ہوا ہے۔ تم تو میدان جنگ میں موجود ہو، تو میدان جنگ میں موجود رہنے والا ناکام نہیں ہوتا، حقیقت میں ناکام وہ ہوتا ہے جو میدان جنگ سے کیا ہو جائے، بھاگ ہو جائے۔ رہے وہ لوگ جو 70 کی تعداد میں شہید ہو گئے، تو شہید تو کامیاب ہے، شہید تو کیا ہے، کامیاب ہے، شہادت کو ناکامی نہیں کہا جاتا۔
لہٰذا رہی بات زخموں اور تکلیفوں کی، وہ تو تم برابر محسوس کر چکے ہو، جتنی تمہیں محسوس ہو رہی ہے اتنی انہوں نے بھی اٹھائی ہے جو مشقت۔ اس لیے فرمایا یمسسکم قرح، فرمایا اگر تمہیں زخم پہنچا ہے تو مسل قوم قرح مثلو، کافر قوم کو بھی تمہاری طرح زخم پہنچے ہیں، اگر تمہیں یہ غم پہنچا ہے تو انہیں بھی پورے طور پر فتح حاصل نہ ہونے کا غم ہے، بھاگ جانے کا غم انہیں بھی ہے۔ تمہیں اگر حقیقت میں تیروں اور تلواروں سے زخمی ہوئے ہو تو تیروں اور تلواروں کے زخم تو ان کے اوپر بھی ہیں، لہٰذا ان چیزوں کی وجہ سے تم بزدل نہ بنو، کم ہمت نہ بنو۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، آگے ان حکمتوں کا بیان ہے، توجہ کریے گا، ٹائم بالکل مختصر ہے۔ بے غزوہ احد میں شکست میں کی حکمتیں کیا ہیں، کیوں ہوئی، اللہ رب العزت چاہتے کیا تھے کہ اس شکست کے بدلے میں اللہ رب العزت نے کون سی حکمتیں پوشیدہ رکھی تھی، ان میں سے کچھ حکمتوں کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ فرمایا پہلی حکمت تو یہ ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، فرمایا وقت اور دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان میں عدلتے بدلتے رہتے ہیں، کبھی یہ جیت گیا کبھی وہ جیت گیا، کبھی یہ ہار گئے اور وہ کیا ہے کبھی وہ ہار گئے۔ یہ ہار اور جیت جنگ میں، مقابلے میں، فرمایا یہ ہم لوگوں کے درمیان میں، یہاں لوگوں سے مراد کفار اور مومنین ہے، کہ کفار اور مومنین کے درمیان میں فتح اور شکست یہ عدلتے بدلتے رہتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا سمجھ نہیں آئی۔ حکمت کیا ہے پھر؟ ٹھیک ہے اللہ رب العزت کا قانون ہے، کبھی اس کو شکست ہو گئی کبھی ان کو ہو گئی، کبھی مسلمانوں کو ہو گئی کبھی کفار کو ہو گئی، اس میں حکمت کیا ہے؟ اصل میں حکمت یہ ہے اس میں کہ اللہ رب العزت کا قانون یہ ہے کہ دنیا دار الامتحان ہے، کافر کے لیے بھی اور مومن کے لیے بھی، اور جو کامیابی ہے یا کامیابی کا جو راستہ ہے اس کو اللہ نے غیب میں رکھا ہے، غیب کے پردے ڈالے ہیں۔ جنت کو سامنے کیا ہے؟ نہیں کیا، جنت کی نعمتوں کو سامنے نہیں کیا گیا ہے، اور جو حق راستہ ہے جنت کی طرف جانے والا، اس حق راستے کو بھی کھلم کھلا واضح دنیا کے اندر نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق کو اس طرح سے اگر ظاہر کر دیا جائے کہ دوسری طرف کوئی امکان ہی نہ رہے جانے کا، تو پھر کوئی کافر ہی نہیں ہوگا، پھر تو امتحان ہی نہ ہوا نا۔ اگر غیب کے پردے نہ ہوں اور حق راستہ بالکل کیا ہو، واضح ہو، پھر تو کوئی امتحان اور آزمائش نہ رہی، کوئی کافر نہیں ہوگا، سیدھا ادھر ہی جائیں گے جو جنت کا راستہ ہوگا جب بالکل واضح ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کبھی مسلمانوں کو شکست دے دیتے ہیں، کبھی کافروں کو شکست دے دیتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ غیب کا پردہ ہے اللہ کا، یہی کہ کبھی اس کو مسلمانوں کو شکست ہوگی اور کبھی کافروں کو کیا ہوگی، شکست ہو گئی، یہی اللہ کی طرف سے غیب کا پردہ ہے جو حق کے سامنے اللہ نے ڈال دیا ہے، جو حق کے سامنے کیا کر دیا ہے۔ کیونکہ اگر ہمیشہ مسلمانوں کو ہی فتح ہو، ہر جنگ میں ہر میدان میں مسلمان ہی کامیاب ہو، کبھی شکست نہ ہو، تو کفار کے سامنے بات واضح ہو جائے گی کہ یہی حق کا راستہ ہے، یہی حق کا کیا ہے، تو پھر آزمائش باقی نہیں رہے گی، آزمائش باقی۔ بھئی مسلمان پہلی جنگ سے لے کر آخر تک کیا ہے، ہمیشہ کیا حاصل کرتے ہیں، فتح، کسی بھی جنگ میں ناکام نہ ہو، کسی بھی جنگ میں ناکام نہ ہو، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بعد والے کفار کو یقین ہو جائے گا کہ حق یہی ہے، حق، تو ان کے سامنے حق غیب نہیں رہے گا، حق پوشیدہ نہیں رہے گا کہ اس کا امتحان لیا جائے، آزمائش کی جائے، لہذا پھر امتحان اور آزمائش تو نہیں رہے گی نا، حق واضح ہو جائے گا، لہذا وہ سارے حق پر آ جائیں گے۔ جبکہ اللہ رب العزت غیب میں رکھ کر، حق کو غیب کے پردوں میں چھپا کر اللہ رب العزت امتحان لینا چاہتے ہیں، آزمائش کرنا چاہتے ہیں کہ محض میرے پیغمبروں کی زبانی، میری کتابوں کے اندر دیکھ کر پڑھ کر ایسا کون ہے جو حق کو پہچانتا ہے اپنے اختیار سے، تو جو حق کو پہچانے گا اپنے اختیار سے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کر کے وہ نجات پا جائے گا، اور جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اختیار نہیں کرتا ہے اور حق کی تلاش بھی نہیں کرتا، حق کو پہچانتا بھی نہیں ہے، کوشش بھی نہیں کرتا ہے، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی کے اوپر جنت اور جہنم کے اللہ نے کیا کرنے ہیں، فیصلے، کہ حق کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ اگر ساری
شکست ہمیشہ کفار کے حق میں ہو اور فتح ہی فتح مسلمانوں کو ہوتی رہے، پھر تو حق واضح ہو جائے گا، پھر غیب پر ایمان کا کوئی مطلب نہیں رہے گا۔ یہی بات ہرقل جو اس وقت روم کا بادشاہ تھا، رومی سلطنت کا جو سپر پاور تھی اس زمانے کی، اس کا بادشاہ تھا سلطنت کا۔ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، قافلہ تجارت کے ساتھ روم میں گئے ہوئے تھے، شام میں گئے ہوئے تھے۔ رومی سلطنت کا دارالحکومت بھی شام میں تھا۔ وہ مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آپ کا خط لے کر وہ رومی بادشاہ ہرقل کے پاس پہنچا، اور اس خط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل کو ایمان کی، اسلام کی دعوت دی اور اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ تو اس ہرقل نے جب وہ خط پڑھا تو عیسائی انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں پڑھ کے منتظر تو پہلے سے تھے، صفات تو آپ کی پہلے سے جانتے تھے، تو اس نے اعلان کروایا کہ یہاں شہر میں تجارت کے لیے آنے والے جو قافلے ہیں ان میں دیکھو کوئی مکہ سے آیا ہوا قافلہ ہو۔ تو ڈھونڈنے والوں کو ابو سفیان مل گئے، جو مشرکین مکہ کے اس ٹائم سردار تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو یہ خود ابو سفیان بیان کرتے ہیں، یہ روایت انہی سے ہے، بخاری شریف میں بھی موجود ہے، دوسری کتب میں بھی موجود ہے، معروف روایت ہے۔ تو اس میں ابو سفیان کو ہرقل کے سامنے پیش کر دیا گیا، تو اس نے مختلف سوالات کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تعلق، رشتہ داری۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ تمہاری اور محمد کے ساتھیوں کے درمیان میں کبھی جنگ بھی ہوئی ہے، کوئی لڑائی بھی ہوئی ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس وقت تک ہماری یہ 2 جنگیں تو ہو چکی تھیں، غزوہ بدر اور غزوہ، نماز کا وقت تبدیل تو نہیں ہوا، غزوہ بدر اور غزوہ احد، یہ 2 لڑائیاں ہو چکی تھی۔ تو ابو سفیان نے کہا، میں نے اسے بتایا کہ نہیں، کبھی میدان ہمارے ہاتھ میں رہتا ہے، کبھی ان کے ہاتھ میں رہتا ہے، یعنی ذہن میں یہی تھا کہ غزوہ بدر میں وہ جیت گئے اور غزوہ احد میں ہمیں فتح حاصل ہو گئی۔ تو اس پر ہرقل نے کہا کہ یہی علامت ہے نبی برحق کی، یہی علامت ہے نبی برحق کی، کہ کبھی اسے فتح ہو جاتی ہے، کبھی اسے کیا ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں ہرقل تورات انجیل کا عالم تھا اور علماء انجیل کے ساتھ اس کے گہرے تعلقات تھے، وہ انہی لوگوں میں سے تھا جو نبی و آخر الزمان کے کیا تھے، منتظر تھے۔ جب اس نے یہ علامت سنی تو اس نے کہا واقعی یہ تو سچے نبی کی علامتوں میں سے ہے۔ یہی ہے تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایام کو کیا کرتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، تاکہ غیب کے اوپر پردہ پڑا رہے، تاکہ حق کے اوپر غیب کے کیا پڑے رہیں، پردے پڑے رہیں۔ اگر حق کو واضح کر دیا جائے تو پھر آزمائش اور امتحان کا کوئی مطلب باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو بعض اوقات جو ناکامی یا شکست ہو جاتی ہے اس میں ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے، تو غزوہ احد میں بھی یہی حکمت تھی۔ اور دوسری حکمت فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، فرمایا مومنین اور کفار میں ہم امتیاز کرنا چاہتے ہیں، مومنین میں اور کفار میں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اور غزوہ احد سے امتیاز ہوا، اور جو منافقین 300 نگل گئے تھے، عبداللہ بن ابی کے ساتھی، منافقین کی جو پارٹی تھی، حقیقت میں تو وہ کافر تھے، حقیقت میں تو کافر تھے۔ اب ان کے اور مومنین کے درمیان میں فرق کیسے ہوا کہ غزوہ احد میں شکست ہوئی اور ان کے اندر کا بغض، جو جلن تھی، وہ منہ پر، زبانوں پر آ گئی کہ ہم نہ کہتے تھے کہ اسلام برحق مذہب نہیں ہے، لہذا نہ جاؤ، لہذا نہ جاؤ، دیکھے کیسے شکست کھا کے آئے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ انہی کی زبانوں پر تھا جو منافقین وہاں سے نکل کر گئے۔ تو فرمایا مومنین اور کفار میں امتیاز بھی ہو گیا، منافقین کے چہرے بھی کیا ہو گئے، واضح ہو گئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے، کفار کی حقیقت اس سے کھل کر سامنے آ گئی۔ اور تیسری حکمت یہ بیان فرمائی ہے، فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ اس شکست کے ذریعے اللہ رب العزت مومنین کو پاک کرنا چاہتے ہیں اور کفار کو مٹانا چاہتے ہیں۔ بڑی گہرا جملہ ہے، فرمایا کہ اس شکست میں مومنین کو کیا کرنا چاہتے ہیں، پاک۔ کیسے؟ کہ وہ جو اطاعت امیر سے متعلق خطا اجتہادی ہوئی اور میدان جنگ میں اطاعت امیر میں خطا واقع ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت میں کیا ہو گئی، خطا واقع ہو گئی، اس طرح کی خطائیں
کسی بڑی جنگ میں نہ ہوں، کیونکہ اس کے نقصانات پھر زیادہ ہوں گے، اس کے نقصانات پھر تو وہ یہیں پر سمجھا دیا گیا کہ اس جیسی خطاؤں سے تم کیا ہو جاؤ، پاک ہو جاؤ، اس جیسی غلطیوں سے تم کیا ہو جاؤ، پاک ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العزت مومنین کو اس شکست کے ذریعے کیا کرنا چاہتے ہیں، پاک، اور اس کے مقابلے میں کفار کو مٹانا چاہتے ہیں کہ یہی غزوہ احد بظاہر جس میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی، یہی کفار کے مٹنے کی بنیاد بنے گا، یہی کفار کے مٹنے کی، اس لیے کہ مسلمان زخم کھا چکے ہیں، اور اس شکست کی وجہ بھی، ظاہری سبب بھی یہی تھا کہ اطاعت امیر میں خطا کر گئے ہیں، تو جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، وہ اس شکست میں کیا ہو جائیں گی، دور۔ جب اگلے مقابلے میں آئیں گے تو اس سے زیادہ طاقت میں آئیں گے، اس سے زیادہ ہمت کے ساتھ آئیں گے، تو لہذا جب زیادہ ہمت کے ساتھ آئیں گے اور اپنی غلطیوں کو دور کرتے ہوئے آئیں گے تو ظاہر ہے مسلمانوں کو کامیابی ملے گی، مقابلے میں کفار مٹیں گے، کفر مٹے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس غزوے سے اللہ تعالیٰ نے بنیاد رکھ دی اس بات کی کہ مسلمان پاک ہو جائے غلطیوں سے، خطاؤں سے، اور جو کفار ہیں وہ کیا ہو جائیں، مٹ جائیں۔ اللہ رب العزت نے اسی غزوے کو بنیاد بنا دیا ہے۔ کتنی حکمتیں ہو گئی ہیں، 3۔ آگے چوتھی حکمت بیان فرمائی ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ فرمایا چوتھی حکمت یہ ہے کہ اللہ تمہارا بھی امتحان لینا چاہتے ہیں، مومنین کا بھی کیا لینا چاہتے ہیں، امتحان لینا چاہتے ہیں۔ کیسے کہ ابھی تک غزوہ بدر تو غیر متوقع طور پر پیش آیا تھا، جس میں سب شریک نہیں ہوئے تھے، غیر متوقع طور پر جو موجود تھے وہ شریک ہو گئے، لیکن جو وہاں سے رہ گئے تھے اللہ رب العزت نے ابھی ان کی تو جانچ کرنی تھی نا، کہ ان میں سے کون میدان جہاد میں جاتا ہے۔ جہاد کے احکامات پہلی بار نازل ہوئے تھے، جہاد کا حکم پہلی دفعہ آیا تھا، تو اللہ رب العزت اس غزوہ احد میں شکست دے کر آزمانا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، آزمانا چاہتے ہیں، امتحان لینا چاہتے ہیں مسلمانوں کا کہ ان میں جذبہ جہاد کتنا ہے، جہاد میں ثابت قدم رہنے کا جذبہ کتنا ہے ان کے اندر۔ اللہ رب العزت اس چیز کا کیا لینا چاہتے ہیں، امتحان۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا اس کے بغیر تو جنت ملے گی نہیں، اس کے بغیر تو جنت، بلکہ فرمایا ام حسبتم، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ اس کے بغیر ہی جنت میں چلے جاؤ گے، کہ ابھی تک تم میدان جہاد میں نہیں گئے، تم نے وہاں شکست نہیں کھائی ہے، ثابت قدمی ابھی تک نہیں دکھائی ہے، تو میدان جنگ میں جائے بغیر، جہاد میں جائے بغیر اگر تمہارا خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو فرمایا یہ خام خیالی ہے۔ جنگ میں جاؤ گے، جہاد میں جاؤ گے، ثابت قدمی دکھاؤ گے تو جنت کے مستحق بنو گے۔ یہ ایک طرح سے وعید بھی ہے کہ جہاد میں جو نہیں گیا، جہاد میں جا کر ثابت قدمی نہیں دکھائی ہے، تو ام حسبتم، یہ استفہام انکاری ہے۔ فرمایا پھر وہ یہ خیال چھوڑ دے، وہ یہ خیال چھوڑ دے کہ میں ابھی جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ وہ حدیث مسلم شریف کی مشہور حدیث ہے، فرمایا کہ جس آدمی نے نہ تو جہاد کیا اور نہ کبھی جہاد کا اس کے دل میں خیال آیا، نہ جہاد کیا اور نہ جہاد کا کیا آیا، خیال، اس کے دل میں خیال بھی نہیں آیا، تو مات علی شعبۃ من نفاق، فرمایا کہ وہ نفاق کے ایک شعبے پر مرا ہے، نفاق کی ایک قسم پر کیا ہے، مرا ہے۔ تو یہ جہاد کے بارے میں وعید ہے، جہاد کے بارے میں کیا ہے، وعید ہے کہ جب تک تم میدان جہاد میں نہیں جاتے ہو اور ثابت قدمی نہیں دکھاتے تو تب تک تمہارے لیے جنت بھی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا 4 حکمتیں ہو گئی، اور 5ویں حکمت یہ بیان فرمائی کہ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ۔ فرمایا 5ویں حکمت اس میں یہ بھی ہے، ایک حکمت کہ تمہاری تمنا پوری ہو گئی۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری تمنا کیا ہو گئی، کیسے کہ جو غزوہ بدر میں رہ گئے تھے ان کی خواہش تھی کہ مدینہ سے باہر جا کے لڑیں، غزوہ احد میں باہر جا کے، تاکہ ہمیں میدان جہاد میں لڑنا اور شہادت حاصل کرنا نصیب ہو، شہادت کی فضیلت حاصل کرنا ہمیں کیا ہو، نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وہ شہادت کے فضائل، مقام، مرتبے سب کچھ وہ سن چکے تھے، تو اس جذبہ اور شوق کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے اس غزوے میں شکست دے کر بظاہر تمہاری اس تمنا کو بھی کیا کر دیا ہے، پورا کر دیا ہے کہ شہادت کا وہ مقام،
شہادت کا وہ بلند مرتبہ جس کے لیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی ہے. لو وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. فرمایا البتہ قسم ہے مجھے اللہ کی کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں اللہ کے راستے میں کیا کیا جاؤں، اقتل شہید کیا جاؤں، ثم احیا پھر کیا کیا جاؤں، زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل پھر کیا کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں، ثم احیا پھر کیا کیا جاؤں، زندہ. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا میری یہ خواہش ہے. یعنی شہادت اتنا بڑا مقام ہے بھئی، نبی آخر الزمان کا خاتم النبیین ہونے کا مقام اور مرتبہ سب سے اونچا ہے، لیکن ایسے بلند مرتبہ پر فائز ہونے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت جیسے مرتبے کی کیا کر رہے ہیں، تمنا خواہش کر رہے ہیں. یہی باتیں صحابہ کرام کی خواہش بھی تھی، یہی مقام اور مرتبہ شہادت کا حاصل کرنا ان کی تڑپ بھی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو تمہاری تڑپ اور تمنا کیا کر دی ہے، پوری کر دی ہے کہ 70 لوگوں کو یہ مقام مل گیا جس کی خواہش تم بھی کر رہے تھے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے، کر رہے تھے. یہ بلند مقام ہم نے تمہیں اس غزوے میں کیا کر دیا ہے. تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تم بظاہر شہید ہو کر بھی ناکام نہیں ہوئے، شہید ہو کر بھی ناکام. بھئی جو شہید ہو گئے ہیں اس دنیا سے جان چھڑا کر وہ اس سے بہتر جگہ پر چلے گئے ہیں، اس سے اچھی نعمتوں میں چلے گئے ہیں، ایسی زندگی میں چلے گئے ہیں، ایسی راحتوں میں چلے گئے ہیں جس کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی شکست نہیں ہے، جہاں کوئی غم نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا ہم نے تمہاری تمنا کیا کر دی ہے، پوری کر دی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.